میں معذرت چاہتا ہوں پیارے بھائی، 2 منٹ مجھے دے دیں، میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ میں ویٹ کر لیتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے لگا آپ میں ویٹ نہیں، کر لیتا ہوں خالد بھائی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر آپ ویٹ کر سکتے ہیں آپ ویٹ کر لیں، چونکہ مجھے لگا کوئی احمدی میں بھائی ویٹ ہے۔ کر لیتا ہوں، اب بھائی ہاں بھائی وہ کے سوال کا جواب دیتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بھائی سے بات کر لیتے ہیں۔ جی خلیفہ وقت بھائی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا فضل، دعائیں آپ کی۔ اللہ۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا اور نبوت کے جاری ہونے کا، ان دونوں کا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے دعوی نبوت سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ تعلق یہ ہے پیارے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو وفات ہے، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں ایک عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی بیان فرمائی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ مشابہت اور مماثلت کی بنا پہ انہیں عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا گیا تھا کہ آخری وقت میں وہ آئیں گے امت کی اصلاح کے لیے۔ بعض مفسرین کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے یا ان کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ عقیدہ رائج ہوا کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجا، وہی عیسیٰ ابن مریم ہے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا تھا، وہ آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر کسی وقت میں وہی آئیں گے۔ اب وفات کا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا تعلق یہ ہے کہ بھائی وہ عیسیٰ علیہ السلام جس کا انتظار کر رہے ہیں مسلمان کہ وہی بنی اسرائیل والا عیسیٰ ہوگا، وہ ہو چکے ہیں فوت، ٹھیک ہو گیا؟ وہ فوت ہو گئے ہیں، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کون ہے جس کے آنے کی پیشگوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر وہ فوت ہو گئے تو یہ کون ہے پھر، اور ان کو نبی بھی کہا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت موسویہ کے مشابہ قرار دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ قرار دیا، آپ کے دشمن کو فرعون کے دشمن کے مشابہ قرار دیا، اور یہاں تک کہ آپ کے جو بھائی تھے حضرت ہارون، ان کی بھی تشبیہ بیان کر دی حضرت ہارون کی حضرت علی کے ساتھ، وہاں بھی آپ نے مشابہت بیان کر دی کہ بمنزلت ہارون ہے۔ پھر آپ نے اپنے دشمن کو بھی یہ بات بیان فرمائی کہ یہ فرعون ہے اس امت کا۔ پھر آپ نے یہ پیشگوئی بیان فرمائی کہ بھائی میری امت بھی بنی اسرائیل کے مشابہ ہو جائے گی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مشابہت چلی آ رہی ہے یہ ہر چیز میں ہے، امت محمدیہ کی امت موسویہ کے ساتھ۔ تو اس مشابہت کی بنا پہ جو اس امت کے لیے نبی آنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا۔ ٹھیک ہو گیا پیارے بھائی؟ ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے تعلق بتایا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے ساتھ۔ جی تو اگر تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سلسلہ ہے اس کے اندر آخری نبی کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اگر جو مشابہت کا آپ نے معاملہ یہاں بیان کیا ہے تو کیا اس سے مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں وہ آخری نبی ہیں؟ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ مشابہت میں ایک منٹ، مشابہت میں اور عین ہونے میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے وہاں سب کے سب نبی تھے، یہاں ایک نبی آیا ہے، یہاں یہ بات کہہ دی گئی کہ بھائی جو میری امت کے علماء ہیں وہ کم بیائی بنی اسرائیل ہے، انہی کو اس کے قائم مقام قرار دیا گیا۔ وہاں شریعت قیامت تک کے لیے نہیں تھی، وہاں ایک مخصوص زمانے کے لیے تھی، مخصوص وقت کے لیے تھی، ٹھیک ہے؟ یہاں جو شریعت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں اسٹاپ نہیں ہے، وہاں اسٹاپ تھا۔ تو یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ یہاں سے وہ ہو جاتی ہے، جی اس کا یہاں سے مطلب اس پہ مشابہت جو آپ یہاں سے نہیں، جس بات میں آپ پھر مشابہت کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے آپ کی جو مشابہت ہے وہ آپ کی پک اینڈ چوز ہے، چیری پکنگ ہے، جو آپ کے عقائد کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے وہ آپ نے لے لی اور باقی چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا۔ تو یہ تو کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو، تو یہ تو آپ پہ لاگو ہو جاتا ہے اس سینس میں۔ اچھا تو بات یہ ہے
ایک یہ میں منٹ، موقع دے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، زیادہ کوئی ٹائم نہیں بات لوں گا. نہیں، کوئی بات نہیں، آپ میں آرام صرف یہ سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ چائے لے کے آؤ بھائی آپ نے ان کے لیے. مین جو نہیں چائے وائے نہیں رہنے دیں آپ، اتنا تکلف نہ کریں. اچھا اپنے لیے منگوائیں آپ کو، بلکہ اپنے لیے ٹھنڈا پانی منگوائیں. اچھا اچھا بات یہ ہے پیارے دوست، بات یہ ہے کہ جب آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی کو چسپاں کرنا ہوتا ہے مرزا غلام احمد صاحب پہ، تو آپ یہ توجیہ پیش کرتے ہیں. اور جب سوال ہوتا ہے کہ کیا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی آخری نبی ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں آخری جو نبی آئے ہیں بنی اسرائیل کی طرف، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں. اب آپ یا تو مشابہت کو مانیں اور یہ کہیں کہ ہاں جی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب آخری نبی ہیں، جیسا کہ آپ کے خلفاء کا بھی عقیدہ ہے کہ ایک کی پیشن گوئی تھی وہ آ گیا اور اس کے بعد اب کسی نے نہیں آنا، یا پھر آپ نبوت جاری ہونے کا جو عقیدہ ہے اس کو چھوڑیں، اور یا پھر آپ اس طرف آئیں. تو یہ کچھ سمجھ نہیں آئی، یہ ساری چیزیں گڈمٹ کیسے ہوتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں گٹمنٹ، یہ ہم پک اینڈ چوز نہیں کرتے. ہم جب کہتے ہیں نا کہ مشابہت ہے، تو مشابہت بعض کی بعض کے ساتھ ہوتی ہے. جن چیزوں میں مشابہت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. اب آپ مجھ سے یہ کہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشابہ ہیں حضرت موسیٰ کے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو محدود وقت کے لیے شریعت دی گئی تھی، محدود زمانے کے لیے دی گئی تھی. لہٰذا آپ اس بات کو بھی قبول کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ محدود وقت کے لیے ہے اور محدود زمانے کے لیے ہے. تو میرے پیارے بھائی اس کے تو آپ بھی قائل نہیں ہیں. منہ بند کرو الو کے پٹھے، الو کے چرگے، اجی درنو. ہاں میں نے پوچھا تیرے ابا کا نام کیا ہے، ایویں ہی اپنے خاندان کا انٹروڈکشن دینے لگا. ٹھیک ہے خلیفہ وقت بھائی، یعنی بات یہ ہوئی کہ قطعی بات یہ ہوئی خالد بھائی، بات یہ نہیں ہوئی کمپلیٹ تو کرنے دیں کہ جو مشابہت ہے وہ قطعی نہیں ہے، وہ ذیلی ہے. تو قطعی ثبوت کیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے نبی ہونے کا؟ قطعی ثبوت دے دیں. ٹھیک ہو گیا نا. دیکھیں آپ کا جو پہلا سوال تھا نا، آپ کسی جگہ ایک جگہ ٹک کے بات نہیں کر رہے ہیں. میں نے آپ نے ایک بات کہی کہ تعلق کیا ہے، میں نے آپ کو تعلق قائم کر دیا. اب اگر آپ نے اس تعلق کو توڑنا ہے تو آپ یہ ثابت کر دیں کہ چونکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہیں تو انہوں نے ہی آنا ہے، تو آپ ان کی نبوت کا ثبوت مانگ رہے ہیں. پہلے اس چیز پہ تو آ جائیں نا کہ کوئی آ بھی سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. نبوت کا ثبوت میں دے دوں گا آپ کو. بات یہ ہے جو سوال آپ نے کیا کہ تعلق کیا ہے، وہ تعلق یہ ہے کہ بھائی اگر آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر خود ہی احمدیت تو خود ہی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک آنے والا عیسی ابن مریم کون ہوگا، وہ اس امت کا ایک فرد ہوگا کہ کوئی اور شخص ہوگا. شخصیت کا فرق ہے. آپ بھی ایک شخص کو مانتے ہیں کہ اس امت کی اصلاح کے لیے آنا ہے، ہم بھی مانتے ہیں. رہی بات یہ کہ بھائی مشابہت عین نہیں ہوتی، میں نے آپ کو خود بتایا کہ مشابہت عین نہیں ہوتی، مشابہت بعض کی بعض کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کہیں بھائی وہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے یہودی فریسی آئے تھے جب ستارہ نکلا تھا، اور انہوں نے دیکھ کے یہ بات بیان فرمائی تھی چونکہ مرزا صاحب کو یہودی فریسی نہیں دیکھنے آئے تھے تو بھائی وہ تو ہم نہیں مانتے مشابہت ہوئی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو مشابہت کا تعلق ہی بعض کا بعض کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کے مشابہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کا دل بھی اس کے اندر ہے، اس کی جان بھی اس کے اندر ہے، ان دونوں کے پھیپڑے بھی ایک جیسے ہیں. مشابہت بعض کی بعض کے ساتھ ہی ہوتی ہے، ورنہ پھر مشابہ کیا رہا. ٹھیک، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مشابہ کیا ہوتا ہے اور عین کیا ہوتا ہے، ورنہ ہمیں ماننا پڑے گا ہاں کہ وہاں بھی نبی جاری تھے، یہاں بھی نبی اسی طرح ہونے چاہیے تھے جیسے امت موسیٰ. میں آپ سے اس پہ نہیں وہ لگتا. ٹھیک ہے، آپ جیسے جیسے بتا رہے ہیں میں اس کو آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں. تو آپ نے جو بات یہاں پہ واضح کی ہے اس کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مشابہت ہے اور کچھ مشابہت نہیں ہے، کچھ مشابہت بھی ہے اور کچھ اختلاف بھی ہے. تو یہ بات ہوتی ہے پھر آرگیومنٹیٹیو. تو آرگیومنٹیٹیو بات جب آ جائے بیچ میں تو پھر جو بندہ اس بات کا دعوے دار ہو رہا ہے کہ وہ ہی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم ہے، ہمیں پھر اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ کیا وہ ہے. کیونکہ سمپل سی بات ہے، اور آپ اتفاق کریں گے اس بات سے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید سے ان کا آنا ثابت ہے،
تو پھر تو آپ کی بات درست لگتی ہے. لیکن اگر قرآن میں ان کی وفات ثابت ہے تو پھر جماعت احمدیہ کے اصول کے مطابق جو احادیث یہ بیان کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخر الزمان میں دوبارہ سے دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے، ان کے اوپر تو قرآن پیش ہو جائے گا. تو پھر تو یا تو آپ احادیث کا ٹوٹلی انکار کر دیں جو بھی عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی ہیں، لیکن آپ ایسا بھی نہیں کرتے. آپ ایک طرف سے حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت کر دیتے ہیں اور دوسری طرف سے آپ ان کو مرزا صاحب پہ چشمہ بھی کر دیتے ہیں اور ان کو ابن مریم بنا کر بھی پیش کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں چیزوں کے اندر تضاد ہے میرے بھائی. اس تضاد کو آپ کیسے حل کرتے ہیں وہ بتائیے. ٹھیک ہو گیا. اسلامی شریعت کا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ بظاہر اگر دو چیزوں میں تضاد نظر آتا ہے تو سب سے پہلے اس میں تطبیق ہوتی ہے. تضاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے اس کو تضاد مان کے ایکسیپٹ کر لیا جائے. زمانہ دیکھا جاتا ہے کس زمانے کی بات ہو رہی ہے، کسی بھی توجہات پہ وقت دیکھا جاتا ہے کس پس منظر میں بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جب بھی کیا کہتے ہیں اس کو کسی چیز میں اختلاف ہوتا ہے ہم اس میں تطبیق کرتے ہیں. ایون اف کہ کوئی چیز ہمیں ظاہری رنگ میں مختلف فیہ نظر آتی ہے تب بھی اسلامی شریعت کا قانون یہی ہے کہ ہم اس میں تطبیق کریں گے. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے سونا حرام قرار دیا. وہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ سراقہ بن نوفل کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنگن پہنا رہے ہیں سونے کے، سونا پہنا رہے ہیں، تو موقع، محل اور وقت اس میں یہ تطبیق ہوتی ہے. تو اسلامی شریعت میں اگر دو احکام مختلف فیہ ہیں تو یہ شریعت اسلامیہ کا متفقہ اصول ہے کہ بھائی ہم اس میں تطبیق کریں گے پہلے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہے یہ اختلاف اسی چیز کا ہے کہ آپ لوگ یہ مانتے ہیں، ہم جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات پہ ڈسکس کر لیں ہم سے، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے. اگر آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں وہ زندہ ہیں تو پھر بات ختم ہو گئی. بھائی وہ زندہ ہیں، انہوں نے ہی آنا ہے. تو ایک منٹ ہمارے دوست آئے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیفی صاحب ٹھیک ہے، لگتا ہے شیئر کر رہے ہیں بروڈ کو. تو بات یہ ہے کہ ہم اس میں تطبیق کرتے ہیں. تو اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے آسمان پہ تو پھر تطبیق کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. بھائی پھر تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں آنا ہے. لیکن اگر اختلاف ہے ایک جگہ قرآن کریم کی آیت، یہ اختلاف ہماری بات میں نہیں ہے، یہ اختلاف قرآن و حدیث کے اندر آپ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے اور حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں انہوں نے تو آنا ہے. یہ اختلاف ہماری بات میں نہیں ہے، ہمارے عقیدے میں نہیں ہے، یہ اختلاف قرآن و حدیث میں ہوا. تو اس اختلاف کو آپ نے ختم کرنا ہے. آپ ختم کریں گے، ہم ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. آ جائیں، آپ بتا دیں کون ہے. ختم تو دیکھیں میری بات سنیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ جب ایک عقیدہ پورا لیتے ہیں نا تو اس عقیدے کی چیزوں کو پورا مشروط لیتے ہیں. آپ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ ایک جگہ پہ جو آپ کی مرضی کی چیز ہے اس کو آئسولیٹ کر کے دوسری جگہ سے اس چیز کی تطبیق پیدا کرتے ہیں. تو پھر وہ اصول کہاں گیا کہ ہم ہر حدیث کو قرآن پہ پیش کریں گے، جو قرآن سے ٹکرائے گی اس کو ہم ردی میں پھینک دیں گے. مرزا غلام احمد صاحب نے خود فرمایا اس بات کو. تو وہاں پر تو انہوں نے تطبیق کا کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن جہاں پر ان کے اپنی ذات کی بات آئی تو انہوں نے تطبیق کے جو تھے وہ انبار لگا دیے. تو یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل اگر مرزا غلام احمد صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ خدا نے مجھے مطلع کیا ہے کہ عیسیٰ ناصری فوت ہو چکے ہیں اور ان کے رنگ میں کوئی اور آئے گا، پھر بات کچھ سمجھ میں بھی آتی ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ عیسیٰ ناصری فوت ہو چکے ہیں اور اس کے رنگ میں تو آیا ہے، تو یہ بن جاتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. کہ بھئی اپنے انٹرسٹ کی بات کو پک اینڈ چوز کر کے اپنے پر چسپاں کر لیا جائے. لیکن سوال پھر بھی وہیں کا وہیں رہتا ہے. سوال کیا رہتا ہے؟ سوال یہ رہتا ہے کہ کیا اگر ہم آپ کے اس ڈاکٹرن کو مان بھی لیں تو کیا وہ نشانیاں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واپس اس دنیا میں آنے کی ہیں، جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں اور اب ان کی جگہ پر کوئی اور آئے گا. ٹھیک ہے، ہوا چل رہی ہے آپ کی طرف، ہوا چل رہی ہے میرے بھائی، کان میں لگ رہی ہے. جی سوری. اچھا اب تھوڑا بہتر ہو جائے گا. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر تو آپ یہ کہیں نا کہ کوئی اور آئے گا تو پھر تو ہم اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو اور کریں. لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ مرزا صاحب ہی وہ تھے تو پھر ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ جو ابن مریم کی نشانیاں سنت میں بیان کی گئی ہیں، حدیث میں بیان کی گئی ہیں، جن کو آپ مانتے ہیں، کیا وہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے اوپر چسپاں بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟
ٹھیک ٹھیک ہو ہے. گیا. تو اس کا ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے جز میں پیش کر دیتا ہوں, آپ اس کو نہیں جو میرے سامنے پہلے پیش کر اسے کے کل دکھائیں پہ جس تو کو آپ بات کیسے کر کرتے لینا, ہیں. پہلے نہیں کل میں کو آپ تو کو نپٹا لینا. میں تو سن ایگزامپل تو دوں گا لیجیے نا, نا. ایگزامپل نہیں دے ایک دیتا ہوں, سن تو دے لیجیے, ایگزامپل دے دیجیے, ایگزامپل دے دیجیے. ایگزامپل دے رہا ہوں, چھوٹی سی ایگزامپل ہے, زیادہ بڑی لمبی چوڑی نہیں ہے. اب دیکھیں مرزا غلام احمد صاحب کے اوپر بہت وحی بھی ہوتی تھی, الہامات بھی ہوتے تھے, مبشرات بھی ہوتی تھی. اب جن احادیث میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دنیا میں واپس آئیں گے, ان میں ایک حدیث ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس دنیا میں تو ان کے اوپر ایک وحی کرے گا اللہ. یہ وہی حدیث ہے جس میں 4 دفعہ نبی اللہ عیسیٰ کہہ کے پکارا گیا تھا, 73 73. اس کے اندر ایک وحی ہونی ہے ابن مریم کے اوپر. اگر وہ وحی آپ ہمیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی 83 کتابوں میں سے, مجموعہ اشتہارات میں سے, ملفوظات مکتوبات میں سے اور تذکرہ میں سے دکھا دیں تو معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے. لیکن ٹھیک ہم ہو تو گیا. اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں, ہمیں تو نہیں ملا. پھر یہ ابن مریم کیسے ہوئے بتائیے. ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے پک اینڈ چوز کی بات کی کہ بھائی ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے, یہ تدبیق کا طریقہ ہمارا نہیں ہے. اور آپ نے جو بات کی نا کہ مرزا صاحب نے جو کہی کہ جو قرآن سے ٹکرائے گا حدیث ہم اس کو ردی کی ٹوپی میں. جی خالد بھائی ایک منٹ. اچھا بھائی کاظمی بھائی, آپ نے کہا کہ وہ جو وہی جس کا ذکر مسلم شریف کی حدیث میں ملتا ہے وہ مرزا صاحب کے اوپر نہیں ہوئی, تو لہٰذا اس سے ثابت آپ کے نزدیک یہ ہوا کہ بھائی مرزا صاحب ابن مریم نہیں ہے. یہی کہنا چاہ رہے تھے نا آپ کاظمی بھائی؟ لازم سی بات ہے. ہاں, تو کون ہے پھر وہ جو جس نے آنا ہے ابن مریم اگر مرزا صاحب نہیں ہے؟ وہ ابھی ہمیں نہیں پتا, آپ کو بھی نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا وہ کون ہے جس کے اوپر وہ وحی اچھا. ہوگی, جو اس وحی کا دعویٰ اچھا, کرے گا. مطلب آپ یہ کہتے ہیں ہم کہ نہ, اس پہ غور اچھا کر لیں گے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہ تو ہے وہ بنی اسرائیل کے عیسیٰ بن مریم اور نہ ہی ہے وہ مرزا صاحب. ابھی کچھ پتا نہیں, آئندہ فیوچر میں جب وہ آئے گا اور اس کے اوپر وحی ہوگی اور وہ کلیم کرے گا کہ میرے اوپر اس طرح کی وحی ہوئی ہے, وہی اصل ابن مریم ہوگا. یہ سمجھوں میں آپ کی بات سے؟ نہیں, آپ کی بات کو میں ایسے سمجھ رہا ہوں, اگر میں غلط سمجھ رہا ہوں تو مجھے بتائیے کہ اگر تو وہ وحی ہوئی ہے, آپ مانتے میں ہیں کہ یہ کہہ رہا ہوں, سنیے نا, دیکھیں نا, جب انہوں نے یہ بات کہی آپ سے خالد بھائی نے کہ بھائی دیکھیں جو بنی اسرائیل والے عیسیٰ بن مریم ہیں وہ تو فوت ہو گئے ہیں, ان کے رنگ میں مرزا صاحب رنگین ہو کر آئے ہیں. اب آپ نے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی حیات وفات پر کوئی کلام نہیں کیا. آپ نے کہا کہ بھئی اگر فوت ہو گئے ہیں تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ مرزا صاحب ہیں. پھر آپ نے ایک حوالہ دیا اور آپ نے یہ بات کہی کہ جی وہ دیکھو وہ وہی مرزا صاحب کے اوپر نہیں ہوئی, تو لہٰذا ثابت ہوا کہ مرزا صاحب وہ نہیں ہے. جس طرح سے آپ نے بات چھوڑ دی تھی وہ وفات والی, حیات والی, اس کو آپ نے سائیڈ میں کر دیا, اسی طرح سے ہم نے اس بات کو سائیڈ میں کر دیا. بھائی ٹھیک ہے, اگر مرزا صاحب کے اوپر وہ وہی نہیں ہوئی اور آپ یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ ابن مریم مرزا صاحب نہیں ہے, تو پھر آپ ہمیں بتائیے کون ہے. اب بتائیے آپ کون ہے. اچھا بات آ رہی سمجھ میں, آئی بات سمجھ میں؟ یعنی جو بات ہم آپ سے پہلے کرنا چاہ رہے ہیں اسے آپ نے سائیڈ میں لگا دیا ہے. میں آپ کو اسی بات کی طرف لے کر آ رہا ہوں. ہاں ماشاء اللہ, سمجھ آ رہی ہے. اب کریے کنٹینیو خالد بھائی. ہاں جی, اب میں کنٹینیو کرتا ہوں. ابھی رک جائیے, کنٹینیو کرتے رہیے گا. لوگوں نے بات کرنی ہے بھائی, 1 منٹ رک جائے نا, بس میں مختصر وہ آپ بھی تو اپنی بات میں جب 4 چیزیں, آپ کو جواب تو ایک ہی کا ملا نا. بھی آپ نے جب 4 سوال کیے, آپ نے یہ کہا کہ مرزا صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرائے گی اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے. کہ آپ کا علم جو ہے وہ سیفی بھائی سے زیادہ ہے, یا آپ کر لیں بات یا یہ کر لیں بات. اب آپ 4 سوال کیے نا, آپ اپنی وہ باری بھی اتنے ہی لیں, وقت لیں گے. او یار یہ تو غلط بات ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے کہ ایک آدمی سے ایک آدمی بات کرے گا. اگر آپ بات کرنے میں ولنگ نہیں ہیں, آپ دستبردار ہونا چاہتے ہیں تو آپ دستبردار. نہیں, میں دستبردار نہیں, میں تو ڈسکس کر رہا تھا. انہوں نے کہا ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا ایک تو کاظمی بھائی, مجھے بھی پھر خلیفہ وقت صاحب کی کا ساتھ دیتے ہوئے قادیانی کتیاں دی بھੈਣ ਨੂੰ ਲੋਲਚਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਲੀ. اچھا کاظمی بھائی دیکھیں نا, آپ نا ہمارے اسٹیٹمنٹ کو جو ہے نا وہ غلط لیتے ہیں. جب ہم یہ بات سنیں کاظمی بھائی, ارے بات آپ کسی سے بھی کر لینا, بات سنیں آپ. ایک تو یہ نا کہ آپ لوگ ہماری اسٹیٹمنٹ کو غلط لیتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ایک وقت میں ایک بندے سے ایک بات کرے, تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کھچڑی نہ پکے کہ آپ بات کر رہے ہیں, ساتھوں ساتھ جو ہے نا وہ عبداللہ بھائی بھی بات کر رہے ہیں, پیچھے ان کے جو انقلاب بھائی ہے یہ بھی بات کر رہے ہیں. یعنی 3 4 بندوں کی آوازیں مکس نہ ہونی چاہیے.
اگر ایک ہی وقت میں ایک بندہ بات کرے، مثلا جب آپ بات کر رہے ہیں تو عبداللہ بھائی خاموش بیٹھے رہے ہیں، خالد بھائی سے سوال کر رہے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں، اور جب آپ خاموش ہو جائیں تو عبداللہ بھائی اپنی بات کریں، ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں۔ اب دیکھیں میں جب آپ سے کلام کر رہا ہوں، خالد بھائی خاموش بیٹھے ہوئے، خالد بھائی نہیں بول رہے ہیں کچھ، لیکن آپ کی میں نے بات صرف میری آتی ہے نا، ایسا تو آپ نہیں ہو میری سکتا ہاں کہ بالکل آپ کی ٹھیک ہے، باری آپ ختم ہو پھر خالد بھائی باری لیں، پھر آپ باری لیں، پھر آپ بات کو ڈائیورٹ کر کے اتنا دور نہیں لے جائیں ڈائیورٹ نہیں کر رہے ہیں، کہ مجھے پھر میں سے نے کوئی لانا پڑے۔ بات سنیے نا، بات سنیے، میں نے کوئی بات کو ڈائیورٹ نہیں کیا ہے، میں نے صرف آپ کو بتایا ہے کہ آپ کیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، نہیں میں کہ نے اگر آپ کو یہ بتایا طریقہ کہ اختیار آپ کیا جائے طریقہ نا، اختیار کر رہے ہیں تو چلے اچھا طریقہ آپ درست کنٹینیو کرتے کریں، ہیں، ٹھیک ہے کوئی نہیں، طریقہ آپ درست کنٹینیو کرتے کریں ہیں۔ خالد بھائی۔ ਤੁਹਾਡੇ اب آپ بات ਕਾਦੀਆਨੀ کریں گے ਕੁੱਤੇ یا ਦੀ خالد ਭੈਣ صاحب ਨੂੰ بات ਲੁੱਟ کریں گے؟ ਜਾਣਾ یار ਤੁਸੀਂ انہیں بار تو بار اسے کیوں آپ کون کے لے اوپر رہا ہے کر بار رہے بار ہیں بھائی؟ جان سے؟ اس کو نہ لیں۔ نہ کریں، آپ کو پتا ہے ٹھیک کہ ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے اوپر آ کے، ہاں اسے مت نہیں پک بھائی میں کریں۔ نے اچھا نیچے لیا ہوگا، میری اب بات خالد سنیں، بھائی سن سنیے تو گا، لیجئے۔ خالد بھائی سنیے گا، اوہو، اب آپ نے کر بات لی تو بات۔ یار تم بات تو سن لو، تم نے سوال 4 کیے تھے، ایک کا جواب سیفی صاحب نے دیا، میں نے تو اس کو چھیڑا ہی نہیں، میں تو دوسرے سوالوں کے جواب دے رہا وہ تھا، آپ خالد کچھ بھی بھائی کہہ کے نکل خالد جائیں۔ بھائی خالد صاحب خالد بھائی معذرت، سیفی خالد صاحب بھائی کے وقت جو ہے وہ خلیفہ صاحب کو وقت ملنا چاہیے نا، جزاک اللہ، کیونکہ بہت آپ کی شکریہ۔ طرف سے ان کا ٹرن ہو گیا، تو عبداللہ سیفی بھائی صاحب بولیں تب خلیفہ خالد صاحب کو خالد بولنے بھائی دیں۔ ٹھیک ہے، ایک خلیفہ بات میں کروں، بھائی بولنے ہیں، آپ بولنے ہیں، کوئی بات نہیں، خلیفہ اچھا صاحب کو خوش رہیں، بولنے اچھا خوش رہیں۔ نام ان کا کاظمی ہے، نام ان کا کاظمی ہے، یہ کہیں کے خلیفہ نہیں ہے، ان کے تو گھر میں بھی نہیں سنتا ہوگا کوئی نہیں، یہ ان کا نام دیکھیں، کاظمی یہ ہے۔ جماعت احمدیہ کاظمی والی صاحب، تعلیمات وہ سیفی صاحب دیکھیے پلیز نا، پیش نہ کریں، اگر آپ نے وہ نیچے اتارنا ہے تو ویسے نیچے اتار دیں، لیکن مرزا صاحب والی زبان نہ استعمال کریں۔ عبداللہ نیچے صاحب میں نیچے پھر چلیں۔ دکھاؤں گا آپ کو، ہاں حضرت ابو بکر والی زبان، بدتمیزی نہ کریں۔ چلیں اب سنیے گا، جی وہ قاسمی کہتے ہیں صاحب، قاسمی صاحب، کہ قاسمی صاحب، یہ مدعا ہے کہ آئینہ مدعا کی طرف اس سے سنا رہے ہیں ادھر ادھر کے مجھے، اور پھر اس بات کے اوپر ایک اور بھی بات مجھے یاد آتی ہے، وہ یہ یاد آتی ہے کہ ضرور کوئی صاحب شرط شخص ہی ہارا ہوگا، تبھی تو فیصلہ ہوا ہے کہ مقابلہ دوبارہ ہوگا۔ تو اب آپ آپس میں طے کر لیں کہ بات کس نے کرنی ہے، کیونکہ میرا سوال اپنی جگہ پہ ویلڈ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید فرقان حمید سے تو حضرت عیسیٰ کا آنا ثابت نہیں ہے، ان سے تو وہاں پر وفات ثابت ہے۔ میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہو۔ اس بات کو چیک کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے تطبیق پیدا کی احادیث میں۔ اب 73 وہ حدیث ہے جس کے بارے میں تمام بچہ جانتا ہے، نبی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اب اسی حدیث کے اندر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ حدیث کے ایک حصے کو اپنی مرضی کا مان لیں، کیونکہ میرا پہلے سے آپ پہ ایلیگیشن ہے کہ آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں۔ اب ہم لیتے ہیں چیز کو مشروع، اور تطبیق ہم نے پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مان لیتے ہیں فرض محال کے لیے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، جیسے کہ آپ مانتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جہاں پر ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک وحی ہوگی، اس وحی کے الفاظ متعین ہمیں بتا دیے گئے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پر وہ وحی ہوئی تھی یا نہیں؟ اس کا جواب مجھے ہاں یا نہ میں چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ نے ہاں یا نہ میں آپ جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ ہاں یا نہ میں جواب آپ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ آپ سے بھی ایک بات پوچھی گئی ہے، آپ نے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا۔ پہلی بات میں آپ کے اس سوال کا جواب دیتا ہوں جو آپ نے مرزا غلام، کون سی بات کا نہیں دیا میں نے جواب؟ میں اپنی بات مکمل کر لوں۔ وہ سیفی صاحب نے جو آپ سے بات کہی تھی نا کہ جس طرح آپ نے سائیڈ میں رکھا ہے اور سائیڈ میں رکھنے کے بعد آپ اپنے ٹاپک پہ آ گئے، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات کہی کہ مرزا صاحب نے یہ کہا کہ تطبیق نہیں ہوگی، حالانکہ حضرت مسیح السلام نے خود تطبیق کی ہے دونوں حدیثوں میں، قرآن کریم کی آیت میں اور حدیث میں۔ جماعت احمدیہ کا یا حضرت مسیح السلام کا، یہ فقہ احمدیہ کی، آپ فقہ احمدیہ کھول کے دیکھ لیجئے گا، جہاں ہمارے بنیادی ماخذ لکھے ہوئے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اقتباسات کی روشنی میں، وہاں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اگر کسی چیز میں اختلاف ہے تو پہلے اس کی تطبیق ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ایزی بات ہے بھائی، آپ کا اور ہمارا اختلاف یہ ہے کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اور یہ جو آپ ہمارے اوپر کہہ رہے ہیں نا کہ پک اینڈ چوز، یہ پک اینڈ چوز آپ بھی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ تمام امت کرتی آئی ہے۔ جہاں دو چیزوں میں اختلاف نظر آئے گا وہاں وہ پک اینڈ چوز کی طرح، وہاں پہ جہاں استعارتاً وہاں استعارے کا لفظ استعمال کر لیں گے، وہاں تطبیق کا لفظ استعمال کر لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کچھ کہی ہے، ایک بات کچھ کہی ہے، کیا کہتے ہیں اس میں؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ کچھ بھی، دنیا بھر کے استعارے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے۔ سن لیجئے یہ پک اینڈ چوز آپ ہمیں نہیں نہ کہہ سکتے، اور اگر پک اینڈ چوز کر رہے ہیں تو آپ ایز اٹ از لے لیجئے، آپ بھی مان لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی مختص الزمان و مختص المکان ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔
اگر آپ ایز اٹ از لینا چاہتے ہیں تو ایز اٹ از لے کے دکھا دیں ہمیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کسی کی مشابہت بیان کرتے ہیں تو اس مشابہت میں تو عین نہیں نہ ہوتا. اگر اس مشابہت میں عین ہوتا ہے تو میں نے آپ کو اگزامپل دی, آپ عین لے کے دکھائیں مجھے کہ بھئی مرزا صاحب کے ٹائم پہ تو یہودی نہیں آئے تھے جس طرح وہاں پہ آئے تھے یہودی. ٹھیک ہے, ادھر تو نبیوں کا سلسلہ تھا, ادھر کیوں نبی نہیں ہے سارے کے سارے؟ ادھر تو شریعت جو ہے وہ ایک مخصوص وقت کے لیے تھی, ادھر کیوں نہیں ہے؟ یہ تمام سوالوں کے جواب میں دے چکا ہوں آپ کو. اگلی بات آپ نے کہی کہ مرزا صاحب, بھئی اعظم سیفی صاحب نے, اور میں بھی آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ اس چیز کو ایکسپٹ کریں کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, مرزا صاحب وہ نہیں ہے, لیکن کوئی اور آئے گا جو دوسرا شخص ہوگا, اگرچہ کہ مرزا صاحب وہ نہیں ہے. خرم بھائی ریکویسٹ نظر نہیں آ رہی ہے آپ کی, ٹھیک ہے؟ تو آپ اس چیز کو ایکسپٹ کریں, آپ ہمیں بتا دیں کہ دیکھیں قرآن کریم میں, یا آپ کہیں بھئی قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھا ہوا حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ زندہ ہیں, آپ اس چیز کو ایکسپٹ کر لیں, بات ہی ختم ہو گئی ہے کہ بھئی قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہو گئے. ٹھیک ہو گیا جی. دیکھیں میں پھر وہ آڈینس کو ایک چیز یہاں پہ یاد دلاتا ہوں کہ آپ کے جو عقائد ہیں, جو کہ آپ کے بھائی ان کا بھرپور دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی طریقے سے چاہ رہے ہیں کہ اس کو ڈائیورٹ کر کے بات کو دور پھینک دیا جائے ایسی جگہ پر جہاں سے کوئی بات کا نتیجہ نکلنا پائے. غور سے سنیے گا کہ یہ ایک عقلی سی دلیل ہے کہ اگر آپ کے عقائد کو مان کر ہم اس پروسیس کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ پروسیس خود بخود آگے جا کے تہہ و تیگ ہو جاتا ہے. کیسے؟ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے, قرآن سے ثابت ہو گیا, حضرت عیسیٰ کی جگہ پر ابن مریم مرزا غلام احمد صاحب قادیانی آ گئے. اب سوال یہ کیا گیا کہ جس حدیث سے نبی اللہ کہہ کر ان کو 5 دفعہ پکارا گیا, جس کی وجہ سے ابن مریم مانتے ہیں, جس کی وجہ سے منارۃ المسیح بنایا گیا ہے, جس کے اندر 2 زرد چادروں کی تعویل مرزا صاحب نے کری ہے, یہ تمام چیزیں, دمشق کو یہ کہا گیا, لدھ کو لدھیانہ کہا گیا, تمام چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے, یاجوج ماجوج کا ذکر کیا جا رہا ہے, دجال کے بارے میں ایکسپلینیشن دی جا رہی ہیں, لیکن اس کا ایک وہ خاص حصہ جہاں پر اللہ کی وحی ہے کہ اللہ نے ایک وحی کرنی ہے, اللہ کے کلام کو کر رہے ہیں. بھائی آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے اوپر وہ وحی ہوئی ہے یا نہیں, آپ نے اس کا جواب مجھے نہیں دیا. اس کے جواب میں آپ نے مجھے کیا کہا, سن لیں میری بات کو سن لیں. اس کے جواب میں مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے کہ ہاں اگر وہ وحی نہیں بھی ہوتی پھر بھی ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو ہی ماننا ہے. تو بھائی یہ ہوتا ہے ضدم زدہ بغیم بینہم, آپس میں ضد میں آپ پڑے ہوئے ہیں اور اپنے عقائد کو پہلے سیٹ کیا ہوا ہے اور قرآن و سنت کو پسے پوچھ ڈالا ہوا ہے میرے بھائی. تو مجھے بتائیں کہ وہ وحی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ اگر تو وحی ہوئی تھی, کنکلوڈ کر رہا ہوں, اچھا ٹھیک ہو گیا, اگر تو وہ وحی ہوئی تھی تو مجھے دکھائیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتابوں میں سے, میرے سے بیعت فارم سائن کروائیں, مجھے اپنے ساتھ ملا لیں. لیکن اگر وہ وحی نہیں ہوئی تو اپنے ایمان کی میرے بھائی خبر لیں کہ وہ وحی جس پر ہوگی اس کے اوپر پھر یہ نشانیاں چسپاں ہوں گی. وہ کون ہوگا؟ واحد وہی ہے جس کا ذکر رسول اللہ نے کیا ہے. وہ کون ہوگا جس کے اوپر الہامات بھائی جان, جس کے اوپر ہوگا, جس کے اوپر وہی ہوگی, وہ ہوگا ابن مریم عیسیٰ نبی اللہ, عیسیٰ جس کا قرآن کہہ رہا ہے وہ فوت ہو گئے. بھائی حدیث میں کیا آ رہا ہے جہاں سے آپ نبی اللہ لیتے ہیں وہاں پر کیا آ رہا ہے؟ ٹھیک ہو گیا, آپ ثابت کر دیں, قرآن کریم سے بات ختم ہو گئی, قرآن سے ثابت کر دیں وہ زندہ ہے. اب حدیث سے آپ نے درس بداری کر دی. حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ زندہ ہیں؟ چلو اور بھائی میں آپ کے ساتھ اس بات کو فرض محال مان کے چل رہا ہوں, آپ کا عقیدہ گرتا نظر آ رہا ہے, اب آپ واپس جا رہے ہیں, کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے پیارے بھائی, اس لیے اعظم سیفی صاحب آپ چل آپ 1 منٹ بولنے نہیں, میں اگر آپ اجازت ہے, میں نے کہا آپ ریلیکس کریں, آپ مطلب میرا خیال ہے کچھ کھا رہے ہیں پان یا ٹٹکا وغیرہ, نہیں کھائیے, مجھے خالد بھی سے بات کریں. تو پھر حدیث اگر آپ مجھے دیں نا, جی تو اعظم بھائی ہاں جی 1 منٹ ذرا دیں مجھے, آپ کنٹینیو آپ ان سے ہی رکھنا. بے شک آپ کو نا دراصل میں علم حدیث نہیں ہے, اس وجہ سے آپ نا یہ اس طرح کے گھر بیٹھے ہوئے اصول بنا کر جو ہے نا خود بھی آپ جو ہے نا وہ گمراہ ہوئے پڑے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا جو دلیل آپ نے بنائی ہے نا, ایک بھائی سنیے نا بھائی صاحب ٹھہر تو جائے نا, ہاں جی, اگر وہ بندہ اس قابل نہیں تھا تو کیوں بٹھایا آپ نے یہاں؟ دیکھیں نا جب بات کر رہے ہیں بڑے پیار سے بات ہو رہی ہے. روما بھائی بات سنیے ادھر, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں نا یہ ہوتا ہے ڈیبیٹ میں. کاظمی صاحب جو ہے نا یہاں پر, اچھا بات تو کرنے دیجیے نا, بات تو کرنے دیں نا کم سے کم, کر لینے دے پھر آپ کر لیں. ہاں جی انہوں نے کر لی ہے بات, اب میں کر رہا ہوں نا. اگر
काजमी भाई ने कर करनी है। लेने, अच्छा भाई आप कर बात, रहे अच्छा ये देखना, इसको एक मना मिनट करते दे हैं हम। मैंने भी 1 ही मिनट मांगा था, मुझे तो मिला नहीं। काजमी भाई देखें, अगर आपने करनी है 1 to 1 डिबेट, आप आए हैं यहाँ साइल बनकर सवाल लेकर, एक चीज को आप समझना चाहते हैं, इसी गरज से आए हैं ना आप, ये डिबेट करने के लिए आए हैं। अगर आए हैं आप डिबेट करना, फिर तो मेरा खामोश होना बंद होता है कि भाई मैं खामोश हो जाऊं, बिल्कुल बनता है मेरा खामोश होना। लेकिन अगर आप बात को समझने के लिए आए हैं तो फिर आप हमें मौका दीजिए कि हम आपको समझाएं। अगर आप उनकी बात नहीं समझ रहे हैं तो मुझे मौका दीजिए, मैं थोड़ा सा अर्ज करके समझा देता हूं। क्यों काजमी भाई? आजम सैफी साहब, मेरा सवाल तमाम हाँ जी, उसी का जवाब दे रहा, उसी का जवाब दे रहा हूँ। शमूल आपके अच्छा और आप, आपके हाँ उसी ज़मीरों हाँ को उसी का ही, झंझोड़। हाँ अब देखें उसी ना, का ही सुन मैं लीजिए ना, जवाब दे रहा देखिए हूँ। मुझे अब मुझे देखना, माफ़ 1 कीजिए, मिनट आपने मांगा बोलने था। का। अरे मैंने कहा था कि भाई यही समझ तो नहीं मैं आया ना, जवाब इतना तो ही बोल। दूं, जवाब तो दूं भाई। अगर कहते मैंने हो तो भाई चुप सवाल करके पूछा जो ही मैं कहता हूँ सुन लो, चले जाओ। नहीं, मैंने कहा कि समझने ही आए थे ना, बस ये है मेरा सवाल। इसका हमारे जवाब जो मुंह पे आपको टेप लगा मुनासिब दो, लगे वो दे हमारी दीजिए। मस्जिदों को जला दो, हमें मार दो, हमें काफिर कह लो, ये यार तमाम चीजें मैं काजमी सुनता साहब, रहता हूँ मेरे भाई। काजमी ये साहब, समझ, लेकिन बात मैंने ये इतना है पूछा आपसे कि भाई समझना आप अब चाह, हमारे इसका मुंह पे जवाब टेप दे लगा दीजिए रहे बस हैं। आप। अब आप हमारे मुंह पे टेप लगा रहे हैं, लगाइए, कोई नहीं, बोल है लगा नहीं, रहा। मैंने ये पूछा आपसे कि आप समझने आए हैं, इसका जो जवाब आपको लगता है वो दे दीजिए। आपने कहा ना कि मुझे जवाब देना है तो दे दीजिए इस सवाल का। मेरा सवाल यह है कि समझने ही आए हैं ना आप, बस इसका जवाब दे दीजिए। मैं बैठ जाता हूँ खामोश। जी 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 जी, समझने के लिए आया हूँ और मैं चले ये जी, पूछना जवाब चाह हो रहा जाए। हूँ कि ये एक आपकी अकल पर दस्तक दे रहा हूँ कि जिस मैं हदीस बताता को हूँ। लेके आप नबीउल्लाह ईसा जी, नबीउल्लाह ईसा बिल्कुल, कहते हैं, उसके ऊपर एक वही होनी है। अगर आप मानते ठीक है, हैं, मैंने आप सुन उस लिया है हदीस वो को सही सवाल, मैंने मानते हैं, सुन नहीं लिया है मानते? आपका। उसी वो वही जी हुई जी थी वो या नहीं सवाल हुई? इसका हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर वो एक्सप्लेन कीजिए। सवाल मैंने सुन लिया है आपका, मैं उसी का ही जवाब। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छा समझाएं, ठीक है। समझाएं अच्छा, मुझे। सबसे पहली बात तो यह है कि हदीस के अंदर ये लाजिम नहीं है कि जिस कदर भी बातें बयान की गई हैं, तो अगर आप उस हदीस को ले रहे हो या उसकी चंद बातों को ले रहे हो तो तमाम तर बातों को लिया जाए। ये कोई उसूल नहीं है, मुहद्दिसीन ने खुद इख्तलाफ किया है अल्फाज से। खालिद भाई आपकी तरफ से ना शोर आ रहा है बहुत ज़्यादा। मुहद्दिसीन ने खुद इख्तलाफ किया है इन चीज़ों से। मसलन एक रिवायत मिलती है हमें इब्ने माजा के अंदर, उसके अल्फाज हैं कि मैं आखिरी नबी हूं। इन अल्फाज के ऊपर जिरा है। यही अल्फाज मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस के अंदर भी है। मुस्नद अहमद बिन हम्बल वाली जो हदीस है ना, वो तमाम तर रिवायत सही है, बस इन अल्फाज के ऊपर मुहद्दिसीन ने नीचे लिखा कि ये अल्फाज जो है ना वो सही नहीं है, ये जो अल्फाज है ये सही नहीं है, बाकी सारी हदीस सही है। इसी तरह से मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप की कसम खाई और उसके बाद फिर अल्फाज इस्तेमाल किए कि कामयाब हो गया ये अगर अपनी बात में सच्चा है। अब वो जो मुहद्दिस था ना, उसने फकत इन अल्फाज को टारगेट किया कि ये अल्फाज जो है ना वो मुनकिर हैं, शाज हैं, ये मनगढ़ंत हैं, ये जिम्मे लगाए गए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। किसने लगाए हैं हमें नहीं पता, किसने लगाए हैं, कब लगाए हैं हमें नहीं पता, कब लगे हैं, लेकिन ये अल्फाज रसूलुल्लाह के नहीं है। बाकी पूरी हदीस को उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा बाकी सब ठीक है, लेकिन ये जो अल्फाज है ना ये दुरुस्त नहीं मालूम। और बाज दफा मुहद्दिसीन क्या करते हैं कि पूरी रिवायत को मीनो अन लेते हैं लेकिन एक फिक्रे की तावील कर जाते हैं दरमियान की। ठीक है, तो ये जो आप यहां बैठकर हमें बता रहे हैं ना कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, उसके अंदर 4 बार नबीउल्लाह कहा है, उससे आपने इस्तदलाल लिया है, दज्जाल कहा है उससे भी इस्तदलाल लिया है, ये बात कही है इससे भी इस्तदलाल लिया है, इसको भी माना है उसको भी माना है, लेकिन वो जो अल्फाज है कि जी वो वही होगी और वो इन अल्फाज में होगी, इनको नहीं आपने माना। हमें इख्तियार है इनकार करने का, मुहद्दिसीन ने किया है। भाई जब आपके वो लोग जिनको खुदा ताला नहीं बता रहा है, जिनसे खुदा ताला कलाम नहीं कर रहा है, उनको ये इख्तियार है कि वो किसी हदीस के टुकड़े को उठाकर साइड में फेंक दें और कह दें कि ये रसूल अल्लाह के अल्फाज नहीं है, तो भाई जिनको हम नबी मानते हैं उनको ये क्यों इख्तियार नहीं है? कर सकते हैं वो, कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई जी। आप कहना चाह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी हदीस आपको काबिल कबूल है सिवाय उस एक वही के जिसके अल्फाज वहाँ पर हैं, आप अल्लाह की वही वाले पोर्शन को नहीं मानते, और आप मुझे मिसालें दे रहे हैं डिफरेंट दूसरी हदीस की। हमारा नुक्ता इस वक्त इस हदीस पर है। आप मुझे इन अल्फाज को जो कि आप कह रहे हैं कि आप नहीं मानते, इस हिस्से को आप मुझे दिखाएं किस मुफस्सिर, किस मुहक्किक, किस मुहद्दिस ने इस पोर्शन के ऊपर जरा करी है, वो दिखाइए मुझे। या आप मुझे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के अपने टेक्स्ट से
یہ بات دکھا دیجئے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ وحی جو ہونی ہے یہاں پر یہ میرے پر نہیں ہوئی ہے، اور یہ وحی اس لیے نہیں ہوئی ہے کیونکہ حدیث کے یہ الفاظ غلط ہیں۔ تو بھائی یا تو جس کو نبی مانتے ہو اس کے الفاظ دکھا دو، یا پھر جن محدثین کی اصول پہلے پیش کر رہے ہو، ٹھیک ہے جی، وہ باپ والی حدیث اور وہ جو دوسری حدیث اس کا آپ نے تعارف کروایا، پھر ان محدثین کی جرا کو مقدم مانو اور ان میں سے کسی کا قول دکھا دو بھائی کہ یہ والے الفاظ دیکھو انہوں نے منع کیے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یا پھر جس کو نبی مانے بیٹھے ہو اعظم سیفی صاحب، اس کے الفاظ دکھا دو کہ دیکھیں جی مرزا صاحب نے روحانی خزائن کی جلد نمبر فلاں میں صفحہ نمبر فلاں پہ یہ بات لکھی ہے کہ بھئی یہ جو وہی ہونی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو کھول دیا ہے اور تیرے میں اور کسی میں ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں، تو ان لوگوں کو لے کر فلاں جگہ پر چلا جا، مفہوماً بیان کیا ہے۔ یہ جو متعین الفاظ ہیں دکھائیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کہاں پر جرا کیا ان کے اوپر؟ ندارت یہ کھوکھلے اصول نہ پیش کریں، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، کھوکھلے اصول تو آپ کے ہیں نا، دیکھیں ہم تو اس چیز کے محتاج نہیں ہے نا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ہمارا موقف تو واضح ہے کہ بھائی حدیث جو ہے وہ ایک ظنی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے علم قطعیت پکڑنا لازم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو متواتر احادیث ہے اس کو سب سے بالا رکھا گیا ہے، کہ جو متواتر احادیث ہے وہ سب سے بالا ہے۔ متواتر احادیث کے اندر ابن مریم کے آنے کی خبر ہے، اس وجہ سے ہم مانتے ہیں کہ ہاں ابن مریم نے آنا تھا۔ باقی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خیر اس کو قرآن سے بھی ثابت کیا، لیکن وہ ایک الگ بحث ہے۔ آپ کی ضد یہ ہے کہ جی یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ کی کسی محدث نے تعویل کری ہو، بھائی نہ کریں تعویل، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس وقت کا نبی موجود ہے، اس نے جو اصول بتائے ہیں ہم تو وہ لیں گے نا۔ اصول محدثین کو تو اگر سامنے رکھ کر چلا جائے آپ کو کسی حدیث کا اعتماد ہی نہ ہو، کیونکہ وہ متن کی ضمانت لیتے کہاں ہیں؟ وہ کون سا محدث ہے جو متن کی ضمانت لیتا ہے؟ وہ تو سند کی ضمانت لیتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی سند صحیح ہے بس بات ختم، متن کی ضمانت نہیں ہم لیتے ہیں۔ ممکن ہے بات کرنے والے کو بات کسی اور طریقے سے کہی گئی ہو اور سمجھ میں کسی اور طریقے سے آیا ہو، اسی لیے انہوں نے متواتر احادیث کا درجہ جو ہے وہ سب سے اونچا رکھا ہے۔ جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مرزا صاحب نے کہیں یہ بات کہی ہو، بھائی مرزا صاحب نے انکار بھی نہ، مرزا صاحب کا اقرار موجود ہے نہ انکار موجود ہے۔ حدیث سے فقط اگر کچھ ظاہر ہو رہا ہے تو اتنا ظاہر ہو رہا ہے کہ ہاں بھائی اس کے اوپر وہی ہوگی، وہ مرزا صاحب کے اوپر ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ضروری ہے کہ بھائی یہ وہی ہوگی تو وہی دکھایا جائے، انہوں نے نہ اقرار کیا ہے اس پر نہ انکار کیا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ ہم نے کون سا صرف ایک بات تو سنیے نا، ہم نے کون سا مرزا صاحب کو صرف ایک حدیث کی اس پر لیا ہے؟ بھائی ابن مریم کی تو بے شمار احادیثیں ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے سفی صاحب، بات آتی۔ ملاحظہ کیجئے ناظرین و سامعین کہ جو ہمارے پیارے اعظم سیفی صاحب ہیں، نہ ان کے پاس کسی محدث کا قول موجود ہے اس وحی الہی کے الفاظ کو رد کرنے کے لیے، اور نہ ہی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو خود مدعی مسیح ہیں ان کا قول موجود ہے۔ تو ہم پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہم نے حکم اور عدل اللہ کے رسول کو بنانا ہے، یا ہم نے مرزا صاحب کو بنانا ہے، یا ہم نے اعظم سیفی صاحب کی ان بے پیندہ تعویلوں کو بنانا ہے کہ جس کا سر پیر نہیں ہے۔ اصول مجھے پیش کیا گیا محدثین کی طرف سے، میں نے کہا جی محدثین کا قول دکھاؤ، ایک کا قول بھی ندارت۔ مرزا غلام احمد دوسری انہوں نے کیا دلیل پیش کی کہ بھئی ہمارا تو مدعی نبوت ہے، وہ جو کہے گا ہم مانیں گے، آپ کا حق ہے یہ بات کہنا، اور داد دیتا ہوں میں آپ کو کہ آپ نے یہ بات جرأت مندانہ طور پہ کہی کہ جو انہوں نے کہا آپ اس کو مانیں گے۔ لیکن کیا مرزا صاحب نے اس کے اوپر کوئی کلام کیا؟ آپ نے خود واضح کر دیا کہ مرزا صاحب نے اس کے اوپر کلام نہیں کیا، حالانکہ اس پوری حدیث کے ہر جز پر کلام کیا۔ منارت المسیح جس کی تصویر آپ اپنے دیکھتے ہیں قادیان والا، وہ بھی اسی کی پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا۔ 2 زرد چادریں بھی آ رہی ہیں، یاجوج ماجوج بھی آ رہے ہیں، اور تمام چیزیں اس کی پوری ہو رہی ہیں، لیکن ایک یہی ہے وحی الہی۔ اور آپ دیکھیں اس حدیث کے پورے متن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ڈائریکٹ سپیچ رپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ کہ اللہ ان سے یہ بات کہے گا، اور اللہ کے الفاظ جو حدیث میں لکھے ہوئے ہیں وہ متعین کوٹس کے اندر ہیں کہ اللہ یہ بات کر رہا ہے۔ پوری حدیث کے اندر کہتے ہیں کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہوتی، ان کے لیے تمام وہ باتیں امپورٹنٹ ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے اوپر کسی طور سے تعویلاً چسپاں کی جا رہی ہیں یا انہوں نے خود کی ہیں۔ لیکن ایک وہ واحد چیز جو اللہ کے رسول نے فرمائی اور اللہ کی طرف منسوب کر کے فرمائی، اور اس حدیث کے بارے میں صحیح مسلم کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کیا کہتے ہیں کہ صحیحین کو بسر و چشم مانتا ہوں، ٹھیک ہے جناب۔ تو اس لیول کی احادیث کو بیچ میں سے پک اینڈ چوز کرنا
खुदारा अपना खुदा फैसला कीजिए। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ठीक। बात मुझे समझ आ अच्छा गई, जी, बहुत ठीक शुक्रिया। मैं इजाज़त लूँगा जी। ठीक हो, चलो जी। नहीं ये भी बैठ है ना, इजाजत क्यों ले रहे हैं? अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो ये है, ओ काजमी साहब कहाँ गए? हाँ, वो हेलो, ये क्या बात हुई? बात करके निकल गए यार। नहीं कोई बात अभी तो नहीं, तकबीर करानी थी मैं इनसे, उनको हदीस बताता की बात ना, मैं अभी नहीं, मैं बताता ना इनको बाद में कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने क्या किया क्या नहीं किया। देखिए बात मैंने क्या कही थी और उसको मोड़ा इन्होंने किस रुख। मैं इनको एतराज ये था कि भाई तुमने सारी बातें ले ली हैं, ठीक है, तकरीर करके मीनारतुल मसीह वाली बात भी ले ली, नबीउल्लाह वाली बात भी ले ली, ये वही वाली बात तुमने नहीं ली। तो मैंने इनके सामने उसूल हदीस पेश किया। क्यों पेश किया? क्योंकि ये उसूल हदीस को मानते हैं। भाई मुखालिफ को जो दलील दी जाती है वो उसके घर से दी जाती है। उसूल हदीस जो बनाए गए हैं वो कोई इलाही उसूल थोड़े ही ना है कि उनमें कोई खामी नहीं है, लेकिन आपने अपना सारा दारो मदार उसूल हदीस के ऊपर टिकाया हुआ है। तो उसूल हदीस में ये है कि भाई मुहद्दिस को ये इख्तियार है कि वो पूरी हदीस के सारी बातों को ले ले और एक फिक्रे से इख्तलाफ करे। उसकी मिसालें मैंने इनके सामने पेश की। अगर हमें भी ये वही वाली बात से इख्तलाफ होकर हम इसको नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो भाई क्या काबिल एतराज बात है? अगर ये काबिल एतराज बात है, वो तुम्हारे मुहद्दिसीन क्यों करते चले आए हैं? ये एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा कि जी मेरे सामने किसी मुहद्दिस का कौल पेश नहीं किया। भाई मुहद्दिस की बात मानते हो आप? हम तो नहीं मानते हैं, हम तो नहीं पाबंद हैं इस चीज के कि मुहद्दिस जो कहेगा वही माना जाए। हम इस चीज के पाबंद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वक्त का इमाम है, हकम है, अदल है, उसने जो उसूल बयान किए हैं हम तो उन उसूलों पर बातों को परखेंगे। उसूल हदीस के मोहताज हो आप लोग, आप चलो उसके हिसाब से। अच्छा तीसरी बात इन्होंने कही कि जी मिर्जा साहब ने इसका रद्द नहीं किया। भाई मिर्जा साहब का मैंने कहा ना इकरार है ना इनकार है। मिर्जा साहब का तो कलम साकित है इस बात के ऊपर। तो अगर साकित है मिर्जा साहब का कलम और ये बाद में आप इसको जो है ना वो अड़ंगा अड़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर आपके हमारे दरमियान बैठकर ही ये मसला हल होगा ना, क्योंकि मिर्जा साहब तो मौजूद नहीं है। उनकी तो किसी तहरीर में ना इस चीज का इकरार मिलता कि हाँ ये वही मेरे ऊपर होगी। अगर मिर्जा साहब ने अपनी रूहानी खजाइन की किसी जिल्द में इस तरह की बात कही है तो लाकर पेश करो मेरे सामने। इसने कहा देखो सैफी साहब मिर्जा साहब ने तो फला रूहानी खजाइन की जिल्द में फला सफ़े पर ये बात कही है कि हाँ मेरे ऊपर ये वही होगी, लेकिन हुई नहीं, तब तो आपकी बात सही। लेकिन जब मिर्जा साहब का ना इकरार मौजूद ना इनकार मौजूद, तो जाहिर सी बात है फिर इस मसले को हमने खुद ही समझना है ना। तो उसका जवाब मैंने आपको दे दिया है कि ये जरूरी नहीं है कि हदीस की हर एक बात जो है ना वो ली जाए। आपके उलमाओं ने खुद ऐसा किया है कि पूरी हदीस को ले लिया है लेकिन दो बातों से इख्तलाफ कर दिया, उनको छोड़ दिया। मिसालें आपके सामने मैंने पेश करी कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ये जो बाप की कसम खाई जा रही है फकत इस टुकड़े को नहीं लिया, बाकी पूरी हदीस को ले लिया मुहद्दिस ने, उस पर कुछ भी नहीं कहा उसने, वो हजम है उसको, वो टुकड़ा नहीं हजम हो रहा उसको, तो लगाओ उसके ऊपर फतवा भाई। उसे अच्छा, नीचे बैठ के सुन रहे हैं ये, इनसे बोले जरा ऊपर आ जाए, नीचे बैठ के सुन रहे हैं ये क्या बात है? तकरीर करके तो अपना निकल दिया भाई। अच्छा बार बार कॉल कर रहे हैं खुर्रम राना साहब, क्योंकि हमारे दोस्त हैं तो उनकी कॉल तो मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता। आजम भाई बात यह है, देखें जो असूल बनाते हैं ना, ठीक है, वो आप असूल अपनी मर्जी से बदल देते हैं। आपने असूल हदीस पे मुझे ताना दिया, आपको असूल हदीस की अलफ बे भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता, आपको वो भी नहीं पता, बहुत सारी बातें आपने कही, लेकिन वो ज़ैली बातें हैं, मैं उनकी तरफ नहीं जाऊँगा। जाहिर है कि आप मुखालिफ हैं तो आप थोड़ी बहुत नोक झोंक तो करेंगे, जो कि जायज़ भी है, ठीक है, इंटरेस्टिंग रखने के लिए बात को। लेकिन जब आप असूल हदीस का नारा लगा रहे हैं और मुझे इस हदीस के ऊपर जरा भी नहीं दिखा रहे, तो फिर आपकी बात को कौन मानेगा? दूसरा आपने कहा जी हमारे अगर तो फिर तकरीर करके चले जाओगे, एक एक सवाल नहीं जा रहा हूँ, बात तो सुन लो। आपने भी किया तकरीर, क्या हो गया, लड़की हो रहे हो, लेकिन मैं गया नहीं ना। आपने तो मनाजरा शुरू कर दिया यार, आप तो समझा रहे थे यार, अब आप समझा ही रहा हूँ मैं तो आपको प्यारे भाई, अब मुनाजरा क्या शुरू कर रहा हूँ? तो मैं तो समझ गया ना, मैं तो समझ गया कि चेरी पिकिंग और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोटिंग की बेमिसाल किस्म की आपने यहाँ पर आज जो है ना वो क्या लें डिस्प्ले किया है कि कोई भी अकल समझ रखने वाले एक सवाल कर लूं बात जब पहुंचेगी तो वो यही कहेगा कि यार आजम सैफी साहब ने ये बात क्यों कही, क्यों नहीं दिफा कर सके उस बात का। और ये जान छुड़ा दी, ये कह के जान छुड़ा दी कि मिर्जा साहब ने इसका कलाम नहीं किया। भाई अगर मिर्जा साहब ने कलाम नहीं किया तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये हिस्सा उनके जहन में था और उनको ये नहीं पता था कि भाई उनका कलाम ना करना नीम रजामंदी है उनकी, कि हाँ वो खुद ही नहीं मानते इस बात को, सही है ना? तो ये कहें आप, या मिर्जा साहब का कॉल दिखाए। अगर आपका मिर्जा साहब का कॉल भी नहीं ना मुहद्दिसीन का कॉल मौजूद है, 1 घंटा लगा दूं आपका टाइम, आप यहाँ पर 1 घंटा लगा दूं आपका टाइम, इस बात को छोड़ें और थोड़ा ज्यादा लगा लें।
ہاں جی لگا دیں بھائی اچھا فی نفسی ہی بات کیا ہے بھائی کاظمی بھائی؟ یہی ہے نا کہ بھائی وہ جو وحی والے الفاظ ہے نا وہ آپ نے کیوں نہیں لیے؟ یہی ہے نا فی نفسی ہی بات، میں نے یہ کہا یہی ہے نا؟ وہ وحی کے الفاظ مرزا صاحب کے اوپر نازل ہوئے تھے یا نہیں ہوئے؟ ہاں یہ کہ وہی، ہاں کہ یہ ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہوئے ہیں یعنی اسے لینا، اگر اس حصے کو لینا ہے تو پھر وہ وہی والے الفاظ دکھانے پڑیں گے، اگر نہیں لینا ہے تو پھر چھوڑنے پڑیں گے۔ یہی ہوئی نا بات، اصل تو بات یہی ہے نا اگر نہیں جو لینا مرکزی ہے تو ہاں اگر بتاؤں نہیں گا لینا نا، ہے تو بتاؤں پھر گا مرزا بتاؤں صاحب گا کا اقتباس دکھانا پڑے گا کہ کون سا انہوں نے اس کو اقتباس؟ کہا ہے کہ یہ ہاں یہ بتانا پڑے گا۔ پہلے ایک اصول پر آ جاتے ہیں نا، پہلے ایک اصول پر آ جاتے ہیں، اصول بنائیں، ہاں ایک اصول پر بنائیں آ جاتے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، کیا محدثین نے کسی بات سے اختلاف کر کے حدیث کے باقی حصے کو لیا ہے اور ایک حصے کو ترک کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ مطلب باقی ساری حدیث لے لی، بس ایک حصے سے اختلاف کر کے اس کو ترک کر دیا، ایسا کیا ہے محدثین نے کہ نہیں کیا؟ اچھا اس کے اندر ایک چیز جو آپ بھول گئے ہیں وہ یہ ہے کہ جس اصول کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کیا ہے وہ اصول آپ بیان نہیں کر رہے۔ کیوں وہ نہیں بتائیے بیان آپ کر رہے؟ مجھے، بتائیے آپ مجھے وہ اصول نہیں کیا ہے؟ آپ لیکچر دے رہے ہیں، آپ سمجھا رہے ہیں، بھائی کم سے کم نہیں آپ کو تو بتائیے نا، میں اصول مجھے تو حدیث جتنا کے پتا تھا میں ماسٹر نے ہیں آپ کو پتا جتنا ہونا مجھے چاہیے نا پتا جتنا کہ مجھے اگر پتا تھا کسی اتنا میں نے اسٹیٹمنٹ کو شاذ کہا جاتا ہے تو وہ کن بنیادوں پر کہا جاتا ہے بتائیے ذرا۔ وہ نہیں، وہ جن بنیادوں پر بھی کہا جاتا ہے آپ مجھے بتائیے۔ منکر کہہ رہے ہیں وہ خبر احد میں سے کہا جاتا ہے میرے بھائی، کوئی وہ ایسی خبر چیز جس احد، کے اندر خبر سن لیجیے، احد، چلیں ہاں میں جواب دے رہا ہوں، آپ سننا بھی نہیں چاہ رہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے لیے جہاں تک میرا نالج ہے، ٹھیک ہے، میں اپنے نالج پر بھی غرور نہیں کرتا، آپ کرتے رہیں، لیکن جہاں تک میں اس چیز کو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان الفاظ کو کہا جاتا ہے کہ یہ شاذ ہیں کہ اگر وہ کسی دوسری حدیث کے برعکس ہوں اور جو دوسری حدیث ہے وہ اس سے زیادہ پائے کی صحیح درجے میں موجود ہو تو پھر اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہیں، یہ کسی اور سے نہیں، یا پھر خبر احد ہو کہ مطلب یہ خبر صرف احد، ایک ترک ایسا ہے کہ جس کے اندر مطلب طبقات جو راویوں کے ہیں وہ بھی درجے میں کم ہیں اور بات جو ہے وہ اتنی اعتبار والی نہیں ہے۔ ہاں اس کے برعکس ہمیں الفاظ کسی دوسری جگہ سے مل جاتے ہیں ایک بہتر حدیث کے، تو پھر شاذ کا اصول قائم ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ابھی خود ہی کہا کہ جی جو محدثین ہیں وہ تو سند کی ذمہ داری لے رہے ہیں، آپ نے خود ہی اصول بنا کے دیا مجھے، حالانکہ وہ بھی آپ اگر کا میں اصول دکھا غلط دوں تھا، آپ کو، اور اگر میں دکھا وہ دوں بھی آپ آپ کو، کا اصول غلط تھا۔ نہیں اگر میں دکھا دوں آپ جو کو، میں نے اصول بیان کیا آپ اسے ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے؟ پہلے ہاں یا نہ میں نہیں کوئی وہ تو جواب شاذ، وہ تو آپ شاذ کا مجھے بتا، شاذ کا اصول بات بتائیے، تو کیوں بات بھائی، الفاظ شاذ کیوں کہا اچھا جاتا ہے؟ اچھا بولنے نہیں دو گے تو پھر کیسے بتاؤں گا؟ بتائیے۔ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھائی جو محدثین ہیں نا وہ پوری حدیث کو لے لیتے ہیں لیکن حدیث کے ایک ٹکڑے کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے، یہ شاذ ہے، یہ منکر ہے۔ میں نے صرف شاذ کے الفاظ نہیں استعمال کیے تھے، وہ کہہ دیتے ہیں منکر ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا نام جو ہے بہتان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ الفاظ وہ اس طرح کی جرح قائم کر دیتے ہیں۔ آپ شاذ کا مجھے بتا رہے ہیں، میں نے شاذ کی تو نہیں صرف بات کہی تھی۔ جرح کی بنیاد بتا دیں، کس کی بنیاد؟ منکر کی جرح کی بنیاد بتا دیں۔ بتاتے ہی نہیں ہے کچھ، بس کہ منکر ہیں یہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہو سکتے یہ۔ شافی صاحب زیادتی کر رہے ہیں، علمی بددیانتی نہ کریں، اپنے لوگوں کو چلیے آپ صحیح بتا بات دیجیے، بتائیں۔ آپ بتا دیجیے مجھے۔ دیکھیں جب آپ، ہاں میں بتا دیتا ہوں، جب آپ شاذ کے اصول کو مان گئے تو منکر کے اصول کو بدرجہ اولا لینا پڑے گا۔ یہ بات آپ کو نہیں پتا کہ اگر ایک راوی، اگر محدث ایک متن پہ کلام کر رہا ہے کہ اس کا یہ حصہ ٹھیک نہیں ہے، شاذ ہے، اب یہ منکر کی مثال نہیں دے رہا، شاذ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے وہ بتا رہا ہے یہ شاذ اس لیے ہے، اور میں نے آپ کو اصول بتایا اور آپ نے ایگری کیا۔ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی اور تو شاذ پہ بھی پکڑ حدیث لوں اس گا سے آپ کو۔ اعلیٰ پائے کی، سن لیجئے نا یار، اب تو اگر کسی اور حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ اس سے اعلیٰ پائے کی حدیث میں پائے جاتے ہوں جو کہ اس حدیث جو زیر بحث ہے اس کے برخلاف ہوں، تو پھر یہ اصول بنتا ہے۔ اگر اچھا بھائی یہی رک جاؤ، برخلاف نہ ہوں، اب سن لیجیے نا، اگر برخلاف نہ ہوں تب تطبیق آتی ہے، ایسے سمجھ، ہاں۔ اور جب اچھا میں نا آپ کو نا ایک روایت دے رہا آخری بات ہوں، تو کرنے دو، آخری بات تو کرنے دو بھائی۔ اب یہ اصول ہو گیا شاذ کے لیے، صحیح ہے، تو منکر کے لیے اصول تو بدرجہ اولا درست ہوا۔ ہاں میں منکر کا بھی بتا دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہی روایت ہے، اس کے اوپر منکر اور شاذ دونوں کے دونوں حکم لگا رکھے ہیں امام جبائی نے۔
حدیث ہے یہی مسلم شریف کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ کی قسم کھائی. اب آپ نے مجھے اس سے اولا والی روایت دکھانی ہے جو اس کے یا تو مخالف ہو یا اس کے راوی سے زیادہ اوثق راوی پایا جا رہا ہو اور اس نے اس پر نکیر کھینچی ہو کہ یہ الفاظ رسول اللہ نے نہیں بیان فرمائے تھے. چلیے شاباش، شروع ہو جائیے. آپ کے دعوے کی دلیل میں پیش کروں؟ میرے دعوے کی ایسے تو اعظم صاحب صاحب تردید کی آپ نے دعوے کی. نہیں، میں نے تردید. خالد ہاں جی، علمی گفتگو ہو رہی ہے، ذرا پلیز آپ کنٹرول میں رہیں. مجھے پتہ ہے آپ کو برا لگ رہا ہے کہ اعظم سیفی صاحب اپنی ہی براڈ پہ بیٹھ کے اصول حدیث بیان کرنے سے قاصر ہیں، مجھے پتہ ہے لوگوں کو برا لگ رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں. بالکل. اچھا دیکھیں، ایک منٹ رکو کاظمی بھائی. ایک تو گھبرانا نہیں ہے بالکل، کاظم بھائی گھبرانا نہیں ہے بالکل، آپ نے ہمت سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے نا. بالکل. امی سے کہتے ہیں کہ لیٹ آئیں گے آج گھر پہ، روٹی دیر سے پکائیں. ہاں چائے منگواؤ بھائی ان کے لیے، اور ان کے گھر بھی پتہ کر دو. ہاں امی کو فون کر دو گھر پہ کہ گھر لیٹ آؤ گے، کھانا ذرا تھوڑا لیٹ بنائے، ٹھیک ہے نا. آج پکڑا گیا ہوں میں. اوکے بس صحیح ہے. حلیم بن رہی ہے قاضمی صاحب، آپ نے کہیں نہیں جانا، حلیم کھائے. اچھا چلیں خرم بھائی، اب دیکھیں آپ ہاں جی چلیے. اور تانو تشنیع سے نہ گریز کریں، مجھے پتہ ہے آپ کی عادت ہے. یار آپ میرے اور اعظم سیفی صاحب کے تعلق کو ایزی لے رہے ہیں، ہم لوگ آپس میں بھائی تعلق مجھے پتہ ہے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن نہ پبلک میں بیٹھ کے تانو تشنیع سے گریز کریں. جب اعظم صاحب اور خلیفہ اباد پہ بات کر رہے ہیں تو آپ چپ رہے نا، تین بندے نا. پہلے کہتے ہیں کہ یار آئیں بات کریں، میں نے اپنی بات کنکلوڈ ڈرا کیا. تانو تشنیع سے گریز کرنے کا آپ سے کہا جا رہا ہے قاضمی صاحب. وہی کر رہا ہوں. چلے بات آپ دوسری سائڈ سے بھی دیکھیے گا الفاظ کو، ٹھیک ہے نا. اچھا روئے نہیں. اچھا بھائی اعظم سیفی صاحب یہ بات بھول گئے یہ بات میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ چھپائی نہیں، بھول گئے کہ میں نے کہا تھا خبر آحد کا اصول بھی ہوتا ہے. اب اتنا بتا دیجئے اپنی آڈینس کو اعظم سیفی صاحب، اگر آپ کو پتا ہے تو خبر آحد کیا ہوتی ہے بتائیے ذرا. کس درجے میں لے کے جاتے ہیں؟ سب سے خبر آحد ہو نہیں، خبر احد کا میں کس درجے تک پہنچ سکتی ہے اس کا بتا دیں. بتائیے، میں بتا دوں گا آپ کو، فکر نہ کریں، یہ تو بہت ہی معمولی بات ہے. بس جو بات میں نے آپ کو کہی ہے اس کا ثبوت دے دیجیے آپ نے. جو بات چل رہی ہے ثبوت کیسے دے دوں؟ آپ میرے دعوے کا کیا دعویٰ کیا میں نے؟ آپ نے یہ بات سن لیجیے نا. آپ نے شاذ کی اور منکر کی بات مجھے بتائیے، شاذ اور منکر کی تفصیل آپ نے بتائی نا. مثال کس نے دینی ہے؟ آپ نے دینی ہے نا. اچھا مثال میں دوں، تفصیل آپ بیان کر دیں گے. مثالیں میں بات تو سنیے نا، میں نے کس کی مثال پیش کری آپ کے سامنے؟ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی کہ باوجود اس کے کہ روایت صحیح ہوتی ہے، محدثین کیا کرتے ہیں کہ کسی روایت کے اوپر شاذ اور منکر کا حکم لگا دیتے ہیں. آپ نے مجھے کہا کہ جی شاذ اور منکر کا حکم وہ اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ اگر کسی روایت کے اندر کوئی الفاظ موجود ہیں اور اس سے اوثق راوی کے الفاظ اس کے خلاف مل رہے ہیں، تب وہ شاذ کا حکم لگا دیتے ہیں. یہی بات کہی تھی نا آپ نے. میں نے طبقہ کا ذکر بھی کیا تھا. ہاں چلو طبقات کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ اگر کسی طبقے کا راوی کسی سے اوثق ہے یا اعلیٰ ہے یا اس کے بیان کرنے والے زیادہ ہے تو بھی یہ حکم لگا دیتے ہیں وہ، اور کہتے ہیں بھائی چونکہ یہ بیان کرنے والا ایک، ابھی رک جائیے نا، اور بھی وجہ ہوں، کوئی جتنی بھی وجہ ہوں نا وہ ساری مجھے بتا دینا آپ، جتنی بھی وجہ ہوں، ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے کہا کہ یہ بھی ہوتا ہے. اب ایک منٹ رکیے نا، امی کو تو فون کر دیا ہے، اب تو چائے بن رہی ہے، چائے بن رہی ہے، فکر نہ کریں، چائے میں ڈبو کر ہی بھیجیں گے. چائے بن رہی ہے، پائے بن رہے ہیں. اچھا کتنے چمچ چینی پیئیں گے یار؟ ٹھیک ہے یار، یہ بات کو رلا رہے ہیں یار خرم بھائی ہیں. اچھا اعظم صاحب میرے بات وہ آ جاتی ہے وہ جس میں میری بات سنیں، آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، بجا رہے گی، ٹھیک ہے، آپ بہت اچھے ہوں گے اس معاملے میں. میرا آپ کو صرف اتنا سے چیلنج ہے کہ اس حدیث کے ٹکڑے پہ جس پہ بات ہو رہی ہے، یہ اصول آپ دکھائیں کسی نے آج تک لگایا ہو یا میرے صاحب نے لگایا ہو. آپ نے بات سنیے نا خلیفہ، بات سنیں کاظمی بھائی، بات سنیے. دیکھیں جی جب ہم نے کسی کو مان لیا ہے نا، پھر اصول وہ جو بیان کرتا ہے نا ہم اس کو مانتے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ اپنے نظریے سے صحیح ہے، لیکن وہ ہمارے نظریے سے صحیح نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ حدیثوں کو لینے کا ہمارا وہ، ایک منٹ اب کمپلیٹ ہونے دو نا. دیکھیں حدیثوں کو لینے کا آپ اتنا بتا دوں اعظم سیفی بھائی سوری معذرت کے ساتھ، یار آپ بات ہی نہیں کرنے دے رہے ہو یار، بات سن لو پیارے بھائی. دیکھیں حدیثوں کو لینے کا آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ الگ ہے اور ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ الگ ہے، ٹھیک ہے نا. اصول حدیث میں آپ کے اصول مختلف ہیں، ہمارے اصول مختلف ہیں، تو آپ اپنے اصولوں پر ہم سے دلیل نہیں مانگ سکتے.
کیونکہ ہم آپ کے اصول کے پابند ہیں ہی نہیں. نہ آپ ہمارے اصولوں کے مطابق دلیل دے سکتے ہو حدیث سے جن اصولوں پر ہم لیتے یہ ہیں. بات 1 گھنٹہ پہلے کر دی ہوتی اتنی بحث ہی نہ ہوتی. کون سی بات؟ یہ جو ابھی آپ کر رہے ہو. یہ تو میں نے شروع میں ہی کہی آپ کو. میں نے تو اسی لیے آپ کے اصول سے دلیل دی آپ کو کہ بھائی میں نے آپ کاظمی بھائی دلیل دی ہوئی ہے. کون سی دلیل دی آپ نے؟ کہ آپ نے اپنے منہ سے کہا کہ ہمارے جس کو ہم مانتے ہیں ہم اس کی بات مانتے ہیں, اگر اس نے کہا ہے تو ہم مانیں گے. میں نے کہا دکھا دیں میرے صاحب نے کہا ہے کہیں پہ. آپ نے کہا انہوں نے خاموشی اختیار کیا, قلم ثابت ہے یہاں پر, قلم ثابت سے آپ نے اس کی نیگیشن کیسے نکال لی؟ ہو سکتا ہے اس بات ہو ان کا. کیونکہ حضرت مسیح موعود. اب یہ تو میں وہی بتا رہا کہ 50-50 ہو گیا نا معاملہ. ہاں قطعی نہ رہی نا بھائی, تو 50 قطعی نہیں رہی. وہ تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں تو بھائی اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کا تو نہ اقرار موجود نہ انکار موجود, نہ کوئی فیصلہ آپ بتا سکتے نہ میں بتا سکتا. تو لہٰذا اب بات سنو نا. فون کی بیٹری صرف 2% ہے. اگر میرا فون کٹ جاتا ہے تو میں اپنا چارج کر کے دوبارہ اس میں ہم یہیں سے کنٹینیو کر لیں گے. 5-10% بیٹری لے کر آتے ہو یار آپ یہاں. سنیے, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ پیش گوئیوں کا جو معاملہ ہے نا, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح طور پر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ دیکھیں پیش گوئیوں کا جو معاملہ ہوتا ہے نا, ان پر کبھی اجماع نہیں ہوتا ہے کہ یہ پیش گوئی اسی طریق پر پوری ہوگی. پیش گوئی میں سے جو حصہ پیش گوئی میں سے جو حصہ جب ظاہر ہو جاتا ہے, جیسے ظاہر ہو جاتا ہے اس کو ویسے ہی ماننا پڑتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. کبھی پیش گوئیوں کے اوپر یہی وجہ ہے کہ محدثین نے نزول مسیح کے متعلق جو ہے نا وہ جب شرح کی ہے تو یہی کہا ہے کہ مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں نزول مسیح کی, جہاں بس وہ مبعوث ہو جائے وہی جگہ ہے. یعنی کنفرم نہیں کر سکتے ہم اس چیز کو کہ وہ کہاں مبعوث ہوگا. چلیں ٹھیک ہو گیا. اب مجھے اجازت دیں تو ٹھیک ہے جی, میں آتا ہوں دوبارہ. چائے کا کیا کرنا ہے وہ جو بنا کے رکھی ہے؟ چائے آپ پی لیں, میرے اس سے چینی. اچھا ہلو السلام علیکم آنٹی. جلدی ریلیف کر دے, جلدی آ جائیں گے, گھبرانا مت آپ. ٹھیک ہو اوکے السلام علیکم. بات یہ ہے کہ یہ جو 1 منٹ یہ جو ڈسکشن ہوئی نا, میرے حساب سے اگر یہی اختلاف شروع میں رکھ دیتے نا کہ بھئی یہ اختلافات کو کس طرح دور کرو گے, اگر ہر پیش گوئی کو